کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بچے بھی پوائزننگ کے ساتھ زہریلے مواد کھانے کے بعد بھی ایمرجنسی کے اندر آتے ہیں، اور یہ اتنا سیویرٹی ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ آپ سوچ نہیں سکتے؟ اس وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کا بچہ بھی کوئی نہ کوئی زہر کھا کر، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کھا کر ایمرجنسی کے اندر آئے، اور یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جب سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسی چیزیں بھی بچے کھا کے آ جاتے ہیں جن کا آپ لوگ نہ تو ان کا کسی پیشنٹ کو ان کا نام یاد ہوتا ہے، نہ جب نام یاد نہیں ہوتا تو ڈاکٹر ان کو پراپر دوائی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر زہر کا، ہر جو ہے نا وہ چیز کا ایک اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے جو اس کو اگر پراپر ڈوز میں ملے تو تبھی وہ ان جو ہے نا وہ جو زہر کے سائیڈ افیکٹ سے بچہ بچ سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ عمر جو بچے کم سے کم 1 سال سے لے کر آنورڈ جب ایکٹیو ہوتے ہیں، نیچے چلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر کی چیزیں بکھیرنے لگتے ہیں، اور تب جا کے یہ بچوں کے اندر کامن ہوتے ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ ذمہ داری بھی والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ کب والدین اتنے مینٹلی طور پہ ایکٹیو رہیں کہ وہ چیزیں جو گھر میں یوزلی استعمال ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم گھر میں بڑے ہیں، کوئی ڈائبٹیز کی جو ہے نا میڈیسن ہے، کوئی شوگر کی جو ہے نا دوائیاں کھا رہے ہیں، کوئی جو ہے نا دل کی بیماری کی دوائیاں کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، ان کو ہمیشہ سنبھال کے رکھیں، اوپر والی جگہوں پہ رکھیں تاکہ بچے کا ہاتھ وہاں نہ پہنچے۔ پھر اگر ہم آ جائیں تو واش رومز کے اندر، واش روم کے جتنے بھی جو ہے نا ڈیٹرجنٹس ہیں یوز ہوتے ہیں، واش روم کی صفائی کے لیے یوز ہوتے ہیں، اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بوتلیں جو ہے نا واش روم کے کونوں میں رکھ دیتے ہیں، وہ کیونکہ تیزاب ہوتا ہے، اور بچے جو ہے نا ان کے رنگ ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، ان کو بوتل سمجھ کے، کولڈ ڈرنک سمجھ کے، جوس سمجھ کے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر گھر پہ بات آئے تو کچن کی چیزیں ہیں، کچن کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے سوڈا یوز کرتے ہیں، سوڈی چیزیں یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہے نا وہ کچن کے کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں، کچن کے کبرڈز کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور بکھیر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں آئے گی وہ کھائیں گے۔ اور یہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز ٹیسٹی لگتی ہے، اور بچوں کے، اور آج کل جو کمپنیز ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ فریگنس لیس اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ لیس چیزیں بناتی ہے، جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، پانی کی طرح ہوتی ہیں، اور لیکن خطرناک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کامن ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر، اور ہمارے پاس بہت سارے بچے ڈیلی بیسس پہ ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے۔ گھروں کے اندر اگر جو ہے نا وہ میڈز کام کرتی ہیں، گھروں کے اندر ملازم کام کرتے ہیں، ان کو یہ انسٹرکشن دے کہ یہ چیزیں آپ نے اوپر جگہوں پہ رکھنی ہے جہاں بچوں کا عام نارمل ہر روٹین میں نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نمبر کہ یہ تو ہوگی شہروں کی بات۔ اگر ہم دیہات کے اوپر بات کریں، دیہاتوں کے اندر گھروں کے حالات تو یہی پریکٹس یوزلی استعمال ہوتی ہے، اور گھر باہر جو دیہات کے اندر ایک بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ جو گھروں جو ہم فصلوں کے اندر سپرے استعمال کرتے ہیں، سپرے جو جب یوز لوگ کرتے ہیں وہ سپرے جو ہے نا ایسے ہی سائڈ کے اوپر جہاں ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں، پھر بچے کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی بڑا بچہ ہے، 10 11 12 سال کا بچہ ہے، والدین نے ان کو ڈانٹا ہے، ان کو جو ہے نا وہ کوئی کسی بات کے اوپر بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، یا والدین نے کسی نے ڈانٹ دیا، تو یہ بچے بھی اچانک طور پہ یہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز انٹیک کر کے ایمرجنسی کے اندر لینڈ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ چوتھے نمبر پہ یہ کہ جو ہم گندم کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، یہ وہ گولیاں ہیں جو انتہائی خطرناک گولیاں ہیں۔ اگر آدھی گولی بھی بچہ کھا لے تو وہ بچے کے بچنے کے چانسز 0% ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر بڑا بھی کھا لے تو بڑے میں چانسز بھی 0% ہیں، کیونکہ یہ انتہائی پورے باڈی کے سسٹم کو ہائی جیک کر دیتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کو ایکسپلور جگہ کے اوپر، سامنے والی جگہوں کے اوپر، بچوں کے جو ہے نا سامنے ان چیزوں کو نہ رکھیں، ہمیشہ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، جہاں اور بچوں کو اور میڈس کو اور سرونٹس کو باہر کے جو ہے نا، اگر دیہات میں ہے، دیہات کے اندر جو نوکر چاکر آپ لوگوں کے ہیں یا خود آپ لوگ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا بہت بڑا دھیان رکھیں کہ کبھی یہ چیزیں سامنے نہ پڑیں، جس کی وجہ سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے انتہائی ڈیتھ فل کنڈیشن ہے۔ یہ کھانے کے بعد بچوں کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹرجنٹس یوز کرتے ہیں، صابنس کی طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، وہ پورے گلے کو لیسیریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑے آپریشن، اور اس طرح میدا پورا لیسیریٹ ہو جاتا ہے، میدا زخموں سے بھر جاتا ہے، جس کے ٹھیک ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کل سے رونے سے بہتر ہے کہ آج اپنے پریکاشنز میئر کریں۔
اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو والدین کے اوپر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، والدین کے اوپر یہ سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آن اینڈ آف گھروں میں آنے والی چیزوں کے اوپر دھیان دیں، اور ارد گرد کے جو جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں بچوں سے دور رکھیں۔ السلام علیکم۔